السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے فیلڈ سٹیٹس، کہ ایس اے پی کے اندر کوئی بھی جو فیلڈ ہے اس کی میکسیمم پاسبل سٹیٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں نارملی یہ فیلڈ سٹیٹس جو ہوتے ہیں یہ ماسٹر ڈیٹا میں بھی ان کے سٹیٹس ہو سکتے ہیں اور ٹرانزیکشنل ڈیٹا میں بھی اس کو ہم دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جی ایل اکاؤنٹ کا ماسٹر ڈیٹا جو ہے جس کے لیے ٹرانزیکشن کوڈ آپ سب جانتے ہیں کہ ایف ایس 00 ہے، اگر آپ چاہیں تو ٹرانزیکشن کوڈ استعمال کر لیں، اگر چاہیں تو مینیو پاتھ کے تھرو ہم آ جاتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ، فائنینشیل اکاؤنٹنگ، جنرل لیجر اور ماسٹر ریکارڈز، جی ایل اکاؤنٹ، انڈیویجول پروسیسنگ، اور یہ دیکھیں ایف ایس 00 بھی اس طرح ہے، ایف ایس 00 سینٹرلی، ایف ایس پی اور ایف ڈبل ایس 0۔ پھر ہم سینٹرلی لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے کسی اور ویڈیو میں کہ یہ علیحدہ علیحدہ ٹیبس یا علیحدہ علیحدہ ٹرانزیکشن کوڈز کیوں بنائی گئی ہیں۔ ہم ایک جی ایل لے لیتے ہیں ایکسپینس کا، یا کوئی بھی ایک جی ایل لے لیں فرض کریں گے، اور اس کو ہم چینج موڈ میں آئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فیلڈز ہیں مختلف قسم کی فیلڈز بنی ہوئی ہیں، جیسے فرض کریں یہ کرنسی کی ہے اور یا ایکسچینج ریٹ ڈفرینس کی جو ہے، تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں، ان پٹ ہیں۔ مطلب ہے کہ آپ اس کے اندر ڈیٹا ڈال سکتے ہیں۔ اگر میں ٹھہریں یہ اکاؤنٹ کرنسی کو ہٹا کے دیکھوں، اس کے اندر آ تو نہیں رہا، اس کو ہٹا کے دیکھیں، اس کے اندر بھی نہیں، کیا یہ سیو کرنے دے گا؟ نہیں، وہ کہہ رہا ہے فیلڈ سٹیٹس گروپ مینڈیٹری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ مینڈیٹری ہے۔ تو دیکھیں کہ کچھ ایسی فیلڈز ہیں جن کے اندر ہم ویلیو نہیں ڈالتے، اس کا مطلب جیسے اس میں نہیں ڈالی تو اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ آپشنل ہے۔ اس کے اندر ہم نے نہیں ڈالا تو اس نے کہا نہیں بھائی اس کو ضرور فل کریں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا سٹیٹس مینڈیٹری ہو گیا۔ اور کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسی فیلڈ ہو جو کہ یہاں پہ ہو لیکن ہمیں نظر نہ آ رہی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہائیڈ ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کچھ ایسی فیلڈز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ڈسپلے موڈ میں آ جائیں، جیسے کہ ابھی تو یہاں پہ نظر نہیں آ رہی، کہ نیکسٹ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ فیلڈ کا سٹیٹس کیسے ہوگا۔ ڈسپلے کا مطلب ہے آگے دیکھتے ہیں کی ورڈ ٹرانسلیشن میں، ہاں جیسے یہ دیکھیں گے کریٹڈ بائی میں ایک یوزر نیم جو یہ ڈسپلے موڈ میں، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، یہ ڈیٹ ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ نارملی جو ہے ہمارے پاس چار طرح کے سٹیٹس آ جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ وہ ہائیڈ ہے، یعنی کہ فیلڈ نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا ہے ڈسپلے، بولا کہ نظر تو آ رہی ہے لیکن ہم اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں نان موڈیفائیبل، اب تو اس کو نظر آ رہی ہے لیکن چینج نہیں کر سکتے۔ ایک ہے ریکوائرڈ، کہ اس کے اندر ویلیو ڈالنا لازمی ہے، اور چوتھا ہے آپشنل۔ آپشنل کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ویلیو ڈال دیں تب بھی ٹھیک، نہ ڈالیں تب بھی ٹھیک، ڈیٹا آپ کو سیو کرنے دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فیلڈ کے سٹیٹس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کنٹرول ڈیٹا میں کی ٹیب میں آؤں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ویلیویشن گروپ کی فیلڈ مجھے نہیں چاہیے، یعنی کہ میں اس کو ہائیڈ کر دوں، یا میں اس فیلڈ کو مجھے لازمی چاہیے کمپلسری کر دوں، مینڈیٹری کر دوں، یا میں اس کو ڈسپلے موڈ میں کر دوں، یا کچھ جو بھی اس کا سٹیٹس سیٹ کرنا چاہو، تو یہ کس طرح سے کیا جائے گا۔ تو فرسٹ جو ہے نا ہم دیکھا جائے تو اس میں یہ جو اکاؤنٹ گروپ ہے، جب ہم چارٹ آف اکاؤنٹ بنائیں گے کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چارٹ آف اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے، تو اس کے اندر جب یہ اکاؤنٹ گروپ بنائے جاتے ہیں تو اب وہاں پہ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹ گروپ جو ہے وہ یہ دو ٹیبز جو ہیں کنٹرول ڈیٹا اور کریٹ بینک انٹرسٹ، ان کی فیلڈ کے سٹیٹس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہوگا، تو ایک نیا ٹرانزیکشن کوڈ چلاتے ہیں، ونڈو کھولیں گے، ایس پی آر او، ایس اے پی ریفرنس آئی ایم جی، اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ، جنرل لیجر اکاؤنٹنگ میں آ جاتے ہیں، ماسٹر ڈیٹا، جی ایل اکاؤنٹ، اور پریپریشن، اور یہ آ جائے گا ڈیفائنڈ اکاؤنٹ گروپ۔ اس کا ٹرانزیکشن کوڈ آپ رائٹ سائڈ پہ باٹم میں دیکھیں گے تو یہ آ جائے او بی ڈی
4. اس میں ہم اپنا چارٹ آف اکاؤنٹ لے لیتے ہیں جو کہ 1101 ہے. ابھی ہم ایکسپینس کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم فیلڈ کے اسٹیٹس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. اس کو کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو سلیکٹ کر کے یہ اوپر ایک بٹن بھی آ رہا ہے فیلڈ اسٹیٹس, اس کو آپ دبائیں. اب دیکھیں پہلا جو فیلڈ کا سٹیٹس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کنٹرول. تو اگر آپ اس میں جائیں اور FS00 کی کنٹرول ڈیٹا کی ٹیب میں جائیں تو یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے کون سی فیلڈ آ رہی ہے, اکاؤنٹ کرنسی. تو اب آپ کنٹرول میں اس کو ڈبل کلک کریں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے فیلڈ آ رہی ہے کرنسی. اس کے بعد ٹیکس کیٹیگری آ رہی ہے, پھر ریکانسلیشن اکاؤنٹ آ رہا ہے, ایکسچینج ریٹ ڈفرینس آ رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری فیلڈز جو ہیں آپ کو یہاں پہ یہ اکاؤنٹ کرنسی آ رہی ہے, یہ ٹیکس کوڈ آ رہا ہے, یہ ریکنسلیشن اکاؤنٹ آ رہی ہے. تو یہ ساری کی ساری فیلڈز آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی. اب مثال کے طور پہ ابھی ہم نے جو بات کی کہ یہ اس کے 4 سٹیٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہائیڈ, ڈسپلے, ریکوائرڈ اور آپشنل. تو اس میں اگر آپ دیکھیں اکاؤنٹ گروپ والی کریشن کی جو سکرین ہے اس میں آپ دیکھیں یہ یہاں پہ اس کے 4 سٹیٹس آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ریڈیو بٹن آ رہے ہیں. ریڈیو بٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ان چاروں میں سے کوئی ایک آپشن چوز کرنی ہے. کون کون ہے؟ سپریس. سپریس کا مطلب کیا ہے؟ ہائیڈ, ریکوائرڈ, آپشنل اور ڈسپلے. اب ہم مثال کے طور پہ اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ جیسے انفلیشن کی ہے ایک فیلڈ ہے, اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈسپلے موڈ میں نظر آئے. ہم نے اس کو ڈسپلے میں سیٹ کیا, سیو کیا. اب ہم نے انفلیشن کی جو ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا تھا, اس کو ہم نے ڈسپلے موڈ میں کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انفلیشن کی جو ہے بیلنس ان لوکل کرنسی, ویلیویشن, ٹیکس, پوسٹ, اکاؤنٹ, یہ انفلیشن کی ایک فیلڈ ہے. اب ہم اس سکرین سے ایک دفعہ نکلیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا یہ ہمیں دوبارہ ڈسپلے موڈ میں نظر آئے گی یا نہیں آئے گی. سکرین سے ایگزٹ کیا, دوبارہ ٹرانزیکشن کوڈ چلاتے ہیں FS00. ایکسپینس میں ہم نے چینج کیا تھا اس لیے ہم ایکسپینس کا کوئی GL لے لیتے ہیں اور چینج موڈ میں آ جاتے ہیں. کنٹرول ڈیٹا میں جا کے دیکھتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ انفلیشن کی فیلڈ جو ہے اب یہ گرے کلر میں آ گئی, مطلب ہے کہ یہ ڈسپلے موڈ میں آ گیا. اب ہم اس کے اندر کوئی نہ ویلیوز ڈال سکتے ہیں, نہ ہی اگر کوئی پہلے کی ویلیو پڑی ہوئی ہے تو اس کو ایڈٹ بھی نہیں کر سکتے. اب ہم مثال کے طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انفلیشن کی فیلڈ ہمیں یہاں سے غائب ہو جائے, نظر ہی نہ آئے. تو ہم دوبارہ ادھر جائیں گے ایکسپینس گروپ میں اور فیلڈ سٹیٹس میں جاتے ہیں, کنٹرول میں جائیں گے اور انفلیشن کی کو ہم ڈسپلے کی بجائے ہم سپریس کر دیں گے. جب سپریس کریں گے اور سیو کیا ہم نے ڈیٹا تو اب ہم دوبارہ اس ٹرانزیکشن کوڈ سے ایگزٹ کرتے ہیں بیک اور دوبارہ ہم FS00 ٹرانزیکشن کوڈ چلاتے ہیں. اور اگر فرض کریں میں کوئی اور گروپ لے لیتا ہوں لائبلٹی کا, اس کی ایڈٹ گروپ میں جاؤں, چینج کروں, آپ دیکھیں گے آپ کو یہاں پہ ویلیویشن انفلیشن کی نظر آ رہی ہے. لیکن میں اگر ایکسپینس کا لیتا ہوں کوئی بھی GL, اس کو ڈبل کلک کیا تو دیکھیں آپ نے یہاں پہ آپ کو انفلیشن کی فیلڈ ختم ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہائیڈ ہو گیا ہے. تو اس طرح سے آپ فیلڈ کے سٹیٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر فرض کریں میں چاہتا ہوں انفلیشن کی مینڈیٹری ہو جائے, مطلب جب تک یوزر اس کے اندر ویلیو نہ ڈالے وہ ڈیٹا سیو ہی نہ کرنے دیں, تو میں اس کو سلیکٹ کر کے فیلڈ سٹیٹس میں جاؤں گا, کنٹرول میں, اور انفلیشن کی کو میں ریکوائرڈ کر دیتا ہوں, سیو کیا. اب دوبارہ ہم FS00 میں آتے ہیں, ایک دفعہ ایگزٹ کرتے ہیں, دوبارہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. ایکسپینس کا کوئی GL لے لیتے ہیں اور اس کو ہم ایڈٹ کریں گے, ایڈٹ کر کے جو ہے کنٹرول ڈیٹا میں. اب آپ دیکھیں کہ انفلیشن کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر وہ مینڈیٹری کا جو ایک چیک باکس ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب میں اگر اس کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں ڈالتا اور اب میں اس کو کوئی سیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ کیا کہے گا, ایرر میسج نیچے آپ دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے, فل آؤٹ آل ریکوائرڈ انٹری فیلڈس.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 4 فیلڈ کے سٹیٹس ہیں جن کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، سلیکٹ اینی ون آف دیم۔ اب نیکسٹ کوشچن جو ایک اور مزید اس کے اندر ایک سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اس کو تھوڑا سا زبانی یاد، اگر آپ کو فیلڈ کے سٹیٹس بھول جاتے ہیں یا تو اگر ہم چلیں اس کو تھوڑا سا ایک ایبریویشن اس کے ہم لکھتے ہیں، ہائڈ ایچ سے شروع ہوتا ہے، ڈسپلے ڈی سے شروع ہوتا ہے، اور آر سے اور او سے۔ تو اگر ہم اس کو کمبائن کر لیں تو ایچ ڈی آر او، ہیڈرو کا ایک لفظ سا بن جاتا ہے۔ یہ مطلب اپنی ایک سوچ ہے کہ آپ نے الفاظ کو کیسے یاد رکھتے ہیں، تو آپ ایچ ڈی آر او یاد رکھ لیں۔ اب اس ساری بات کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ہائڈ ہے فیلڈ کا سٹیٹس، اس کی ہائیسٹ پرائورٹی ہے، ڈسپلے کی سیکنڈ لیول کی پرائورٹی ہے، ریکوائرڈ کی تھرڈ لیول پرائورٹی ہے، اور ایک آپشنل جو ہے اس کی فورتھ لیول کی پرائورٹی ہے۔ اب اس بات کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہ ہے، مثال کے طور پہ ابھی ہم جو دیکھ رہے تھے ویلیویشن گروپ کی ایک جو فیلڈ تھی، مثال کے طور پہ یہ ہماری ایک ویلیویشن گروپ کی ایک فیلڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے ابھی ایک جو سٹیٹس اپلائی کیا وہ ہم نے کیا کیا؟ ہائڈ کا اپلائی کر دیا، یا ریکوائرڈ کا، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہم نے ریکوائرڈ کا بھی ہم نے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے۔ سٹیٹس اس کا کہاں سے اپلائی کیا تھا؟ ہم نے اس کو اکاؤنٹ گروپ سے، ہم اکاؤنٹ گروپ کے اندر گئے اور وہاں سے ہم نے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ اپلائی کر دیا۔ ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور اگر میں اس کو ایک کلر دے دوں، یلو کلر، اور اس کو دے دیتے ہیں، چلو اس کو یہ رہنے دیتے ہیں۔ ریکوائرڈ جو ہے یہ ہے اس کا سٹیٹس، اور اکاؤنٹ گروپ کیا ہے؟ یہ ہے اس کا سورس۔ یعنی کہ ہم نے اکاؤنٹ گروپ سے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ریکوائرڈ سیٹ کیا۔ اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ انسرٹ میں جا کے کوئی ایک دیکھتے ہیں، اس کے اندر کوئی لائن مل جائے، انسرٹ میں یہ میرے خیال سے ٹائم لائن سلائڈ، اچھا چلیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس ویلیویشن گروپ کو ہم نے جو ہے سٹیٹس دیا ریکوائرڈ کا۔ ایک اور بھی جگہ ہے، وہ ہے ٹرانزیکشنز، وہاں سے ہم اس کا ایک سٹیٹس سیٹ کر دیتے ہیں، فرض کر لیں آپشنل۔ یہ بھی ایک سٹیٹس ہے، اور یہ ایک سورس ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کو ہم اٹھا کے لے آتے ہیں یہاں پہ،
اب یہ دیکھیں یہ ایک فیلڈ ہے ویلیویشن گروپ، ٹھیک ہے، اس کو اس فیلڈ کو ہم نے دو سٹیٹس دے دیے. ایک سٹیٹس دیا ریکوائرڈ کا جو کہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے اکاؤنٹ گروپ سے. مختلف چارٹ آف اکاؤنٹ میں مختلف گروپ ہوتے ہیں، آپ بنا لیں ایکسپینس کا، ریونیو کا، ایسٹ کا، لائبلٹی کا، فکس ایسٹ، فکس لائبلٹی اینڈ سو آن. ایک ہم نے اسی فیلڈ کا ہم نے ایک اور جگہ ٹرانزیکشن بیس ہے. ٹرانزیکشن بیس کیا ہوتی ہیں؟ آپ کی کتنی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہیں؟ یا تو آپ ٹرانزیکشن ماسٹر ڈیٹا کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، یا تو کریٹ کر سکتے ہیں، یا اس ماسٹر ڈیٹا کو چینج کر سکتے ہیں، یا پھر اس ماسٹر ڈیٹا کو آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے جو ہیں یہ ٹرانزیکشنز کے جو ہے نا وہ سٹیٹس ہیں. تو آپ ان تینوں سٹیٹس میں سے ایک سورس کے تھرو آپ نے اس کا ایک سٹیٹس فیلڈ کا ویلیویشن گروپ کا آپشنل سلیکٹ کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہی فیلڈ کے دو سٹیٹس سیٹ کیے. ایک جگہ سے آپ نے کہا کہ جی یہ جو ریکوائرڈ ہونی چاہیے اکاؤنٹ گروپ کے اندر، اور ایک ٹرانزیکشن کے اندر جا کے آپ نے سیٹ کر دیا کہ یہ آپشنل ہونا چاہیے. اب بندے کے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ ایس اے پی کا جو سسٹم ہے، جب میں ایف ایس 00 میں جاؤں گا اور ٹرانزیکشن کھولوں گا ماسٹر ڈیٹا مینٹیننس کی، تو اس وقت یہ جو انفلیشن کی ہے یا ویلیویشن گروپ، جیسے یہ ویلیویشن گروپ ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ کیا سسٹم اس کو ریکوائرڈ کرے گا یا اس کو آپشنل کرے گا؟ مطلب دو ایک وقت میں تو فیلڈ کا تو ایک ہی سٹیٹس ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے دو جگہ سے سلیکٹ کر لیا. تو اب ہمارا جو ہے نا یہ پرائورٹی کا جو ہے نا یہ فنکشن یہاں پہ کام کرے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا پتا چلا؟ ہائیسٹ لیول کی جو پرائورٹی ہے وہ ہے ہائیڈ کی. مطلب اگر دو سٹیٹس ہوں گے تو سٹیٹس ہائیڈ کا اپلائی کیا جائے گا. دوسرا سٹیٹس ہے سیکنڈ لیول ہائیسٹ پرائورٹی ہے ڈسپلے کی. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں. تھرڈ لیول جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، اور فورتھ لیول وہ آپشنل ہے. اب ہم نے کون سا سلیکٹ کیے ہیں؟ ایک ہے آپشنل اور ایک ہے ریکوائرڈ. تو آپشنل اور ریکوائرڈ ان دونوں میں سے ہائیسٹ کون ہے؟ ریکوائرڈ. ٹھیک ہے، 03 تھرڈ لیول، یعنی کہ وہ فیلڈ کو جب بھی آپ اوپن کریں گے تو وہ ریکوائرڈ ہی ہوگی. اب ہم اس کا تھوڑا سا ایک دفعہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں تاکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لمبی نہ ہو. ہم نے فیلڈ لے لی ویلیویشن گروپ، یہ والی، اس کا ہم دو جگہ سے فیلڈ کے سٹیٹس کو سیٹ کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں یہ اکاؤنٹ گروپ کے اندر. پہلے تو ہم یہاں سے فیلڈ سٹیٹس میں جاتے ہیں کنٹرول کے اندر، اس کو ہم چلیں واپس کر دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ویلیویشن گروپ جو ہے ریکنسلیشن ایکسچینج ریٹ اکاؤنٹ بیلنسز ٹالرنس گروپ ایڈمنسٹریشن، اتنا آگے تو نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایسے کر لیتے ہیں، یہ فیلڈ یہاں پہ آ نہیں رہی تو چلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ انفلیشن کی کو ہی لے لیتے ہیں. اس لیے ہم یہاں پہ ایکسل کے اندر یہاں پہ انفلیشن کی لکھ دیتے ہیں. انفلیشن کی فیلڈ ہے اور ہم نے اس کو دو سٹیٹس اسائن کرنے ہیں. اکاؤنٹ گروپ سے ہم نے اس کو ریکوائرڈ کرنا ہے. اس کو ہم نے اکاؤنٹ گروپ سے ریکوائرڈ کر دیا. ٹھیک ہے جی، سیو ہو گیا. اور اب ہم نے اس کو دوسرا جو ہے وہ ٹرانزیکشن بیس سے ہم نے اس کو آپشنل کرنا ہے. تو ٹرانزیکشن بیس سے ہم کیسے جائیں گے؟ اسی طرح آپ جب یہاں پہ آ گئے، بلکہ ہم دوبارہ چلا لیتے ہیں تاکہ پاتھ جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی رہے. اس کے لیے ہم یہی فائنینشیل اکاؤنٹنگ، جنرل لیجر اکاؤنٹنگ، پھر ماسٹر ڈیٹا، اور پھر جی ایل اکاؤنٹ، پھر پریپریشن. اور اس میں آپ دیکھیں تو پہلے تو ہم یہاں پہ چلے گئے تھے نا ڈیفائن اکاؤنٹ گروپ. اب ہم یہاں پہ نہیں جائیں گے بلکہ اب ہم ایڈیشنل ایکٹیویٹی میں آ جائیں گے. اور یہاں پہ ایک آ رہا ہے ڈیفائن اسکرین لے آؤٹ فار ایچ ٹرانزیکشن. جب میں اس کو کلک کرتا ہوں تو اس میں آپ دیکھیں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ ٹرانزیکشن جو ہے کتنی قسم کی ہو سکتی ہے؟ تین طرح کی ہو سکتی ہے. یا تو ماسٹر ڈیٹا کریٹ ہوگا، یا چینج ہوگا، یا ڈسپلے ہوگا. تو یہ دیکھیں یہ کریٹ، ڈسپلے اور چینج. ہم ایسے کرتے ہیں اس کو، چلیں جی کریٹ میں کر لیتے ہیں یا چینج میں کر لیتے ہیں. پہلے ہم کیونکہ ماسٹر ڈیٹا بار بار چینج موڈ میں جا رہے ہیں تو ہم چینج میں ہی چلے جاتے ہیں. چینج میں گئے، کنٹرول میں گئے، ڈبل کلک کیا، اور یہ انفلیشن کی آ رہی ہے یہاں پہ.
اس کو ہم نے اب یہاں پہ کیا کر دیا، آپشنل. آپشنل تو پہلے ہی ہے، چلیں جی آپشنل لکھا رہی کیونکہ ہم نے لکھا ہوا یہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں پہلے یہ والا اسٹیٹس دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. FS00 کوئی بھی GL لے لیں تو یہ دیکھیں انفلیشن کی یہ آ رہی ہے. اب ہم چلیں تھوڑا سا اسٹیٹس وقتی طور پہ چینج اور کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم کہتے ہیں یہ چینج میں ہم اس کو ہائڈ کر دیں، ہائیسٹ پرائورٹی کر دیتے ہیں. چینج میں ہم اس کو یہاں سے سپریس کیا اور اکاؤنٹ گروپ کے اندر یہ جو ڈیفائن اکاؤنٹ گروپ اس کے اندر جا کے ہم نے یہ ایکسپینس والا گروپ ہے اس کا فیلڈ کا جو سٹیٹس ہے کنٹرول کے اندر جا کے ہم نے اس کو ریکوائرڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک جگہ سے ہم نے اس کو ہائڈ کر کیا تھا، یہ ڈسپلے کیا تھا. ایک منٹ، ڈیفائن اسکرین لے آؤٹ، چینج کنٹرول. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو سپریس کر دیا یا ہائڈ کر دیا اور ہم نے اب اکاؤنٹ گروپ کے اندر اس کو ڈیفائن اکاؤنٹ گروپ اور ہم نے یہ ایکسپینس فیلڈ سٹیٹس اور کنٹرول اور اس میں اس فیلڈ کو ہم نے ریکوائرڈ کر دیا. اب ہائڈ اور ریکوائرڈ اس میں ہائیسٹ پرائورٹی کس کی ہے، ہائڈ اور ریکوائرڈ. تو اس میں ہائیسٹ پرائورٹی کس کی ہے، ہائڈ کی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس کے ساتھ ہوگا. پہلے تو ہم اس کو سیو کر لیں، یہ تو ہے آلریڈی سیو ہے. اب ہم اس کو دوبارہ ابھی یہاں پہ یہ ہمیں اس وقت مینڈیٹری یا میں ریکوائرڈ فیلڈ ایگزٹ کیا اور دوبارہ FS00 ایکسپینس یہ اور ایڈٹ موڈ میں گئے اور انکنسسٹنسی ان فیلڈ سلیکشن. یہ میسج میں آپ کو ڈسپلے کروانا چاہ رہا تھا کہ SAP یہ کہتا ہے کہ یو کین ناٹ کمبائن required hide and required status both. کہ آپ یہ نوٹ لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے جب بھی دو سٹیٹس اکٹھے کریں تو آپ نے اس بات کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کبھی بھی دو سٹیٹس تو اکٹھے کریں گے. صرف کون سے دو اکٹھے نہیں کر سکتے، ایک ہائڈ اور ایک ریکوائرڈ. یہ جو دو ہیں یہ اگر بہت ہی بڑا رنگ وغیرہ دو سٹیٹس ہائڈ اور ریکوائرڈ جو ہیں یہ آپ اکٹھے نہیں کریں گے. باقی آپ جو مرضی کریں. فرض کریں میں ہائڈ اور ڈسپلے اکٹھے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگر میں ہائڈ اور ڈسپلے اکٹھے کروں تو میں نے یہاں سے ایکسپینس میں گیا تو میں اس کو ڈسپلے کر دیتا ہوں. دوسری طرف تو پہلے کا یہ ہائڈ ہے. اب دیکھتے ہیں اب مجھے سسٹم الاؤ کرے گا اور ہائیسٹ پرائورٹی کس کی ہے، ہائڈ کی. FS00 اور ایکسپینس کا GL کھولا کوئی بھی اور اب آپ دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈسپلے ہوگی فیلڈ یا ہائڈ؟ ڈیفینیٹلی ہائیسٹ ہائڈ کی پرائورٹی زیادہ ہے. تو کنٹرول میں جائیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ٹالرنس گروپ کی جو ویلیو ہے وہ فیلڈ ہے وہ آپ کو وہ جو تھی انفلیشن کی سوری انفلیشن کی جو ویلیو تھی فیلڈ تھی وہ اب آپ کو ہائڈ نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ حالانکہ ہم نے اس کے دو سٹیٹس ہم نے اس کو ریکوائرڈ کر دیا ٹرانزیکشن بیس سے اور اکاؤنٹ گروپ سے اس کو ڈسپلے کر دیا تو ہائیسٹ پرائورٹی جو ہے وہ ریکوائرڈ کی ہے. تو اس لیے اگر آپ FS00 میں آئیں گے ریکوائرڈ کر دیا اور یہاں پہ ڈسپلے کر دیا تو ڈسپلے کی پرائورٹی جو ہے وہ ہائٹ ہے سیکنڈ ہے اور اس کی ریکوائرڈ کی تھرڈ ہے. تو اس لیے یہ والی فیلڈ جو ہے وہ FS00 میں انفلیشن کی یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. تو اس طرح سے دوستو ہم فیلڈ کے سٹیٹس کو
کنٹرول کرتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کل کو جب آپ کنفیگریشن کریں کسی بھی جگہ پہ جا کے تو بہت ساری فیلڈز ہوں گی جو کمپنی آپ کو بتائے گی کہ ہمیں نہیں چاہیے, آپ نے اس کو ڈسپلے کر دینا ہے. اور اسی طرح بہت ساری فیلڈز ہوں گی جو کہ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مینڈیٹری کریں. اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ ڈسکس کر دوں, مثال کے طور پہ یہ ایک فیلڈ ہے اکاؤنٹ کرنسی. آپ چاہتے ہیں کہ یہ جب ایک دفعہ کریٹ ہو جائے, ایک دفعہ ہم اس کے اندر جو ویلیو ڈال دیں کریشن کے وقت, وہ پھر دوبارہ کبھی بھی کوئی بندہ اس کو چینج نہ کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فیلڈ جو ہے وہ کریٹ میں تو الاؤ ہو, یعنی کہ چینجیبل ہو, لیکن چینج موڈ کے اندر یہ جو ہے ڈسپلے میں چلی جائے. مینز کرنسی کی جو فیلڈ ہے, کرنسی کی فیلڈ ایٹ ٹائم آف کریشن it should be آپشنل کر دیں یا مینڈیٹری کر دیں, کچھ بھی ہو سکتا. لیکن چینج موڈ کے اندر مینز جب آپ ایک دفعہ ٹرانزیکشن کر لیں تو یہ ہمیشہ ڈسپلے کے اندر چلی جائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی یوزر کو الاؤ ہی نہیں کرنا چاہتے, جو بھی آپ کا سپر یوزر بھی ہو, کہ وہ اس فیلڈ کی ویلیو کو چینج کر سکے. تو اس صورت میں مثال کے طور پہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو فیلڈ ہم ٹرانزیکشن بیس میں آ جاتے ہیں, فار ایچ ٹرانزیکشن ہم چین میں جاتے ہیں اور چین میں جا کے کنٹرول کے اندر یہ جو کرنسی ہے اس کو ڈسپلے میں کر دیں گے. اب کیا ہوگا, اب فرض کریں یہ FS00 ہے, آپ کا کوئی بھی بے شک سپر یوزر بھی ہو جس کو میکسیمم آتھورائزیشن بھی ہو, وہ جب بھی آئے گا ماسٹر ڈیٹا چینج کی سکرین میں, اب آپ دیکھیے یہ کنٹرول ڈیٹا کے اندر تو آپ کی یہ اکاؤنٹ کرنسی کی فیلڈ کیا ہے, گرے کلر میں آ گئی. اب کوئی بندہ اس کو چینج نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے آپ بھی اپنی کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں کہ جی یہ والی فیلڈز جو ہیں یہ صرف ون ٹائم کے لیے چینج ہوں گی, اس کے بعد جب ویلیو ڈل جائے پھر کبھی بھی چینج نہ ہو. اور پھر اگر کوئی چاہتے ہیں تو وہ فیلڈز کو آپ ڈسپلے بھی کر سکتے ہیں, ہائڈ کر سکتے ہیں, ریکوائرڈ کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کا جو ہے نا ٹرانزیکشن ڈیٹا اس حساب سے جو ہے نا وہ مینٹین ہو سکے. تو دوستو یہ کچھ فیلڈ کے اسٹیٹس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. یہ فیلڈ کے اسٹیٹس جو ہیں یہ نارملی کیا ہوتے ہیں, 4 ہوتے ہیں, ہائڈ, ڈسپلے, ریکوائرڈ اور آپشنل. اور یہی ان کی آپشن ہیں. پرائورٹیز ہائیسٹ ہائڈ ہے اور سب سے لویسٹ آپشنل ہے. اگر آپ اس کو بہت تیزی سے یاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک لفظ یاد رکھ لیں, ہیڈرو, HDRO, ہیڈرو. تو ہیڈرو میں کیا ہوگا, H ہائڈ ہوگا, D ڈسپلے ہوگا, R ریکوائرڈ ہوگا اور وہ آپشنل ہوگا. اور ان کو ہم مختلف جگہ سے کنٹرول کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسی چینل کو دیکھتے رہیے. اگر سبسکرائب کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے ایک میرے لیے ایک مطلب کیا کہہ لیں انسینٹیو ہے یا ایک اپریسیشن ہے کہ آپ اس چینل کو لائک کر رہے ہیں, سبسکرائب کر رہے ہیں, تاکہ نیکسٹ اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ اچھی ویڈیو ہو تو وہ آپ کو ملے. تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہی اگر یہ تو 2 سورس تھے, اگر 3 سورس ہوں یا 4 سورس بھی ہوں, جیسے کہ ماسٹر ڈیٹا ہے اس کا, وینڈر کا یا کسٹمر کا, تو اس میں 3 جگہ سے ایک فیلڈ کا اسٹیٹس کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم میں ہم BP بزنس پارٹنر یا وینڈر اور کسٹمر کا جو ڈیٹا ہوگا اس کو دیکھیں گے. تو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملیں گے. اللہ حافظ.